اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں متروں سجنوں السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم بی الف میم با انفوٹینمنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ آج ایک سنسنی خیز اور تجزیاتی انویسٹیگیٹو رپورٹ کے سامنے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں، اور وہ کس کے بارے میں ہے؟ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں ہے۔ اور اس رپورٹ پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ باقاعدہ طور پر صرف کوئی ہوا میں کی گئی بات نہیں ہے۔ اس کو نہ صرف پرکھا گیا ہے بلکہ اس کے جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ سارے موجود ہیں، اور باقاعدہ ایک ریسرچ سٹڈی کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جن کو کاؤنٹر چیک کرنے کے بعد اور بہت محتاط انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بس اس میں ایک فیکٹر ہم نے یہ لگایا ہے کہ جو تعداد زیادہ تھی اس کو ہم نے تھوڑا سا کم کر کے آپ کے سامنے صرف اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر صرف یہ نہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے جو فگرز عوام کے سامنے رکھے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ جو فگرز، فیکٹس اینڈ فگرز اور کیلکولیشنز اور نمبرز آپ کے سامنے دیے جا رہے ہیں، آپ اس کو کسی بھی ریسرچ میتھڈ کے ساتھ، فارمولے کے تحت، اور تھوڑے بہت اگر کوئی پڑھا لکھا ہے چاہے جس میں گریجویشن لیول پہ بھی ریسرچ پڑھا ہے، وہ اس کو دیکھ کر پرکھ سکتا ہے کہ کیا یہ فیکٹس اینڈ فگر جو عوام کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کیا یہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ اور ایک عام شہری جب اس کو دیکھے گا اور جو موبائل فون کا یوز کر رہا ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر چلے جائیں تو ایک لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ موبائل فون کا استعمال کرتی ہے، اور اس کے اندر سے تقریباً 11 کروڑ کے قریب افراد تو وہ ہیں جن کے پاس کیا ہے 3G یا 4G کا ایکسس موجود ہے، اور اس کے اندر سے 50% اپنا پی ٹی اے کے مطابق کردار اس کے اندر ادا کرتے ہیں، وہ اس کو کیا کرتے ہیں باقاعدہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اب تک جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں ان کے اندر افسوسناک بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو فراڈ کیا جا رہا ہے اس کے اندر متاثر ہونے والی تعداد سب سے زیادہ خواتین کی ہے، اور اس کے بعد جو نوجوان ہماری نسل ہے وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ جو چیزیں ہیں وہ خود دیکھ کر فیصلہ کیجیے گا کہ اگر ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً 1 منٹ کے اندر افسوسناک بات یہ ہے تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ کے قریب سوشل میڈیا پر باقاعدہ طور پر گالیاں لکھی جا رہی ہیں۔ لکھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اب یہ جو چیز لکھی جا رہی ہے اس کو ہر ایک چیز کو ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا، وہ ریکارڈ ہمارے سامنے جو موجود ہے، اور اگر اس کو جو ہے سیاست دانوں پر آپ کیا کر لیں تھوڑا سا ڈیوائڈ کر لیں تو تقریباً ہفتہ وار ایک کسی پولیٹیکل فیمس پرسنالٹی کو مخالفین کی جانب سے ایک ہفتے کے اندر 54 لاکھ کے قریب جو گالیاں ہیں وہ باقاعدہ طور پر لکھی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں۔ اور افسوس اس بات پر ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد اس چیز میں تیزی آئی ہے نہ کہ کمی آئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر اور ڈیجیٹل میڈیا پر مختلف ویب چینلز اور یوٹیوب چینلز اور اس طرح کے جو پروگرامنگ کر رہے ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو فراڈ ہو رہا ہے وہ فراڈ کون کر رہا ہے؟ یا تو وہ کوئی جعلی حکیم ہے، اور اس سے زیادہ جو آگے نکلا ہوا ہے اس فراڈ کے اندر وہ کون ہے؟ وہ جعلی عامل ہے، وہ اس فراڈ کے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی فیکٹس اینڈ فگر اور بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ سٹیٹسٹکس اور یہ ڈیٹا یہ موجود ہے، جو اس کو چیک کرنا چاہے وہ اس کو چیک کر سکتا ہے۔ اب اس کو چیک کرنے کے لیے آپ خود چلے جائیں، خود جا کر سب سے پہلے آپ حکیم کا لفظ اردو کے اندر آپ کیا کر دیں اس پر یوٹیوب پر لکھیں۔ یوٹیوب پر جیسے ہی آپ حکیم کا ورڈ لکھیں گے تو یہ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کی ورڈ کہا جاتا ہے۔ کی ورڈ سے مراد اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے آنا
شروع ہو جائیں گی۔ تو جیسے ہی آپ حکیم کا ورڈ لکھیں گے اور جو ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی تو وہ اس حد تک افسوسناک اور باعث شرم گفتگو ان کے ذریعے کی جا رہی ہے کہ میں اس اسکرین کے اوپر ان کی اگر کوئی ایک کا اسکرین شاٹ بھی لگاؤں تو مجھے اس تصویر کو کیا کرنا پڑتا ہے، ایڈٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو حکیموں کا حال ہے، اور یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اس کی شاید ہمیں ایک سے زیادہ قسطیں کرنی پڑے، کیونکہ 17-18 منٹ میں اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ حکیم صاحبان کیا کر رہے ہیں، آپ خود ان کو دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح کا مواد بناتے ہیں، اور اس مواد بنانے کے اندر صرف حکیم شامل نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ یہ جو اس طرح کا جو جس کو فحش کہا جائے گا مواد ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے ڈیجیٹل، ریئل نہیں کہوں گا، ڈیجیٹل کچھ مولوی بھی شامل ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں کی لوگوں کو دھوکہ دینے کے اندر جو سب سے زیادہ آگے ہے وہ کون ہے؟ حکیم ہے۔ اور یہ ان حکیموں کے خلاف، ان چیزوں کے خلاف کس حد تک کارروائی ہوئی، کس حد تک کمپلینٹ کی گئی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہم تھوڑی سی کریں گے۔ اور جب حکیموں کی بات آ رہی ہے تو حکیموں سے آگے نکلیے، جو حکیموں کا نشانہ بنتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو تعداد ہے وہ مردوں کی ہے یا نوجوان نسل کی ہے، بچوں کی ہے، جو کہ ان کی باتوں میں آ کر اور ان کی پروڈکٹس کے بارے میں جس طرح سے یہ تشہیر کرتے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے، جس کو آپ 1 منٹ کے اندر چیک کر سکتے ہیں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے جعلی عامل۔ جعلی عامل، کوئی بھی آپ ورڈ لکھ دیں، کی ورڈ لکھ دیں، آپ کے سامنے سارے عاملین آنا شروع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ جنات کے بارے میں جس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے کہ جنات یہ وہ، جنات کا ورڈ آپ لکھ دیں تو آپ کے سامنے عامل آ جائیں گے۔ اب یہ عامل مختلف وظیفے بتا رہے ہیں اور مختلف پرابلمز، دنیا بھر کے پرابلمز کا حل لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف کیا کر لیں کہ ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس کو یا صرف دیکھتے رہیں یا اس کو سنتے رہیں، بے شک آپ اس کے پیچھے پڑھے بھی نہیں، پڑھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ہر قسم کا حل کیا کر رہے ہیں، اپنے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب جو حکیم تھے وہ تھوڑا سا ان سے پیچھے ہیں، اور یہ جو عامل ہیں یہ زیادہ ہیں۔ میں نے کہا تھا 1 منٹ میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ جب دیکھیں گے دونوں کو تو جو ویڈیوز آئیں گی ان کے آپ چینلز پہ جائیں، چینلز پہ جانے کے بعد آپ جب ان کے سبسکرائبرز دیکھیں گے تو جو یہ اس طرح کے جعلی عامل ہیں تو ان کے سبسکرائبر حکیموں کی نسبت آپ کو کیا ملیں گے، زیادہ ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ویڈیوز ہیں ان کے ویوز جب آپ چیک کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ویڈیوز کے جو ویوز ہیں وہ زیادہ تر کیا ہے کہ جو یہ جعلی عملیات کا عمل کر رہے ہیں یہ ان کے زیادہ ہیں۔ اور ایک چیز جو سامنے ہمارے آئی وہ یہ ہے کہ زیادہ تر خواتین ان چیزوں کا جو ہے وہ بن رہی ہیں، ٹارگٹ بن رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پر جیسے کہ تھوڑا سا یہ پہلو بھی ہے جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ مرد میل ڈومینیٹنگ ہماری سوسائٹی گنی جاتی ہے، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، تو وہ ایکسپوئر خواتین کا نہیں ہوتا جو میل حضرات کا ہوتا ہے، اور تھوڑا یہ صنف نازک بھی ہے اور کیا ہے معصوم، جس کو کہہ لیں معصوم بھی ہے، تو اس کو ذرا ٹارگٹ کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، اپنی باتوں کے اندر لے کے آنا، اور یہ ان کے لیے ایک سافٹ ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے میل کی بنسبت فیمیل کو۔ تو یہ ایک چیز جو ہے یہ باعث تشویش ہے ہمارے لیے، اور وہ مواد، وہ چیزیں جو کہ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق کیا ہے، بین ہے، اور اس ویب سائٹس ہیں بہت ساری، پون ویب سائٹس ہیں، دیگر اس طرح کا ولگر میٹیریل ہے جو کہ بین ہے اور ویب سائٹس کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ حکیم افراد
اور اس طرح کے عامل افراد یہ اسی طرح کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو آ کر سنیں، اور سننے کے بعد سننے کے نتیجے میں کیا ہوگا، ان کو کیا ملے گا، ریٹنگ ملے گی. اور ریٹنگ کے نتیجے میں تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں، اگلے کو اچھے خاصے ایڈسنس کی صورت میں پیسے اس کے گھر پہنچ رہے ہیں. اور اس کام کے اندر صرف ایک کوئی میڈیا یا میڈیم کہہ لیں وہ موجود نہیں ہے کہ کوئی ایک پلیٹ فارم کا ہم نام دے دیں، جیسے کہ یوٹیوب کے میں نے آپ کو اگزامپل دی، اور ڈیجیٹل دیگر ایپس آ چکی ہیں، فیس بک ہے، حتیٰ کہ ٹویٹر بھی ہے، اور دیگر جتنی ایپس ہیں کہ جن کے نام لینے بیٹھ جاؤں تو اسی پہ کافی ٹائم لگ جائے گا. اس کا یہ استعمال کرتے ہیں. استعمال کرنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک میسج دیا، اور میسج دینے کے بعد کیا کہتے ہیں، آپ ایسا کریں ان باکس میں آ جائیں. جب وہ بھی ان باکس میں آ جاتا ہے اس کو وہاں سے گھیرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آسان ذریعہ بن گیا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا. اور اس کے نتیجے کے اندر کیا ہم اپنی نوجوان نسل کی کیا تربیت کر رہے ہیں، کس طرح کا مواد ان کو ہم دکھا رہے ہیں، اور اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، کہ یہ آزادی رائے ہے. کانسٹیٹیوشن کا کون سا ہے، آرٹیکل 19A، جس کی ہم اکثر صحافی حضرات جو ہے بات کرتے ہیں. لیکن اب تک کہ اگر فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے جائیں، اور میں اس چیز کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد میں یوزرز ہیں سوشل میڈیا کے، ڈیجیٹل میڈیا کے، اور جو ہمارے قوانین ہیں، اور قوانین پر جس نے عمل درآمد کرانا ہے، کسی ایک کی بات ہو گئی تو رپورٹ ہو گئی، اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا FIA نے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن زیادہ تر چیزیں ان رپورٹڈ چلی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کے استعمال کر رہے ہیں اتنی بڑی ابھی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس چیز کو، اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکے اور اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے. اور یہ اس وقت تک کیپیسٹی ہماری نہیں بنے گی کہ جیسے کہ آپ اپنے لاہور میں ہم یہاں پر دیکھ لیں تو اس کو ڈفرینٹ ڈویژنز میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد ایس پی کے نیچے DSP 2 ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نیچے SHO، اور ہر علاقے کا ایک SHO ہے جو کہ وہاں کے کرائم کے معاملات سارے دیکھ رہا ہے. جبکہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ سائبر کرائمز کے نتیجے کے میں کیا اس طرح کی کوئی ٹیم موجود ہے کہ جو باقاعدہ طور پر اس کو دیکھ رہی ہو اور اس کے خلاف کارروائی کر رہی ہو. ایک چیز تو یہ ہمارے سامنے آ گئی کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے 8 کروڑ افراد، 7 سے 8 کروڑ افراد اپنا اوپینین دے رہے ہیں. اور اس اوپینین کے اندر زیادہ تر کیا پائی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جو لکھی جا رہی ہیں وہ گالیاں ہیں. اور اس گالیوں کے نتیجے میں کا جو جواب ہے وہ بھی اٹ سیلف کیا ہے، گالی ہے. اور اس چیز کو پروف کرنا بہت کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کسی بھی ایک اسپیسیفک ڈے میں چلے جائیں اور ٹویٹر ٹرینڈ اوپن کریں اس ڈے کا، اور اس میں آپ دیکھیں گے تو ایک طرف سے PTI کا حلقہ احباب ہے جو نون لیگ والوں کو گالیاں دے رہا ہے یا اپنے اوپوننٹس کو گالیاں دے رہا ہے. اسی کے جواب میں کیا ہو رہا ہے کہ جو دوسرا ہے وہ اس کا جواب بھی کس کی نتیجے میں دے رہا ہے، گالیوں کی صورت میں دے رہا ہے. اور جو ایک بات جو قابل حیران کن ہے میرے لیے کہ تقریباً اس وقت 4 کروڑ کے قریب لوگوں کے چینلز، ویب چینلز، یوٹیوب چینلز موجود ہیں جن پر وہ ریگولر کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے مواد ڈال رہے ہیں. اور اس کے اندر روز بروز جو اضافہ ہے وہ تقریباً کتنا ہو رہا ہے، 800 دانشور ہم ہر سال پاکستان میں پیدا کر رہے ہیں. 800 دانشور، اندازہ کر لیں. دانشور میں کسی اس میں نہیں کہہ رہا، جو آ کر لوگوں کو ایجوکیٹ کرے گا اور یہاں پر بیٹھ کر تجزیہ کرے گا
تو اس کا کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کتنا وہ اس کے بارے میں جانتا ہے، یہ اس کی کوئی کرائٹیریا یہاں پر فی الحال موجود نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو ہماری سوسائٹی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے کہ اگر ایک سیاست دان، جس کے اندر آپ بے شک وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹر ٹرینڈ دیکھ لیں، یا پھر جا کر مریم صاحبہ کا ٹویٹر جو ہے اکاؤنٹ وہ دیکھیں، یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں، اور اس کے اندر جا کر آپ جب بھی ان کی کوئی ٹویٹ اوپن کریں گے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے ان کے ری ٹویٹ کوٹ جو کرتے ہیں اس کے اندر کس طرح کی الفاظ، کیا وہ گالی ہے، ابیوزنگ لینگویج ہے، یا کیا ہے، اس چیز کا فیصلہ تو آپ خود کر لیجئے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے اندر گورنمنٹ جو ہے تھوڑی سختیاں لا رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں اس کے اندر جو یہ یوزرز ہیں، اس کے اندر جو تقریباً 45% وہ لوگ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس پڑھنا لکھنا نہ آنے کی؟ ایک ایگزامپل آپ کو یہ دے دیں کہ آپ فیس بک کے اکاؤنٹ پر اگر جاتے ہیں تو کسی کی اگر فیونرل، فوتگی کی بھی کوئی خبر یا کوئی تصویر ہوتی ہے، یا کسی کی حادثے کی تصویر ہوتی ہے، تو اس کو زیادہ تر کیا کر دیا جاتا ہے؟ صرف لائک کیا ہوا ہوتا ہے۔ لائک کے علاوہ کوئی دیگر اس کے اندر چیزیں ایڈ نہیں کی جاتی۔ اور اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ اتنے اس کو استعمال کرنے والے اتنے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ تو یوزرز ہے، اور کس کا کام ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کی تربیت کرنا۔ اور ایموجیز ہوتے ہیں جس طرح کے ڈفرینٹ قسم کے فیس سائنس ایکسپریشنز، اس کا زیادہ تر جو استعمال زیادہ تر ہے کہ وہ لیلا مجنو آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان سائنس کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ جو جنرل جو پبلک ہے وہ زیادہ تر کیا کرتی ہے؟ لائک کر دیتی ہے کسی بھی پوسٹ کو، یا پھر اس کو کیا کر لے گی؟ زیادہ تر شیئر کر لے گی۔ اور سب سے زیادہ جو رسپونس ہمارے سامنے اس کا آتا ہے وہ کیا ہے؟ لائک کرنے کا رسپانس ہے جو ہمارے سامنے اس وقت آ رہا ہے۔ اب یہ میں نے جیسے کہ آپ سے گزارش یہ کی تھی کہ اس کے اندر یہ ڈیٹا جو ہمارے پاس آیا ہے، اور تھوڑا ہم نے خود اس کے اوپر محنت کی ہے، یہ قانون جو الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے، یہ بعد میں صدر صاحب نے اس کو سائن کیا۔ اس کے اوپر پہلے سے ہم کام کر رہے تھے، اور کوئی بھی سٹوری بنانے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو رات گئے اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو کیا ہے کہ رات گئے تقریباً ہمارے 2 سے 3 لاکھ افراد لیٹ نائٹ جاگ رہے ہوتے ہیں، آن لائن ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارا معاشرہ کی سمت کس طرف ہے۔ اگر 54 لاکھ گالیاں ہفتہ وار ایک شخص کو دی جا رہی ہیں، اور اس کے جواب میں بھی 54 لاکھ دوسرا اس کو دے رہا ہے، تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ یہ مزید قوانین سخت کرنے کی ضرورت ہے، یا صرف قوانین سخت کرنے کے بجائے جو کم سزا بھی ہے نا، اگر وہ صرف اس کا اطلاق کر لیا جائے اور تھوڑا پروسیجر آسان کر دیا جائے، تو اس کو ہم تھوڑا سا بہتر انداز میں ان چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں۔ اور یہ جو ڈیٹا ہے اس پر ضرور ہم بات کریں گے۔ یہ تو صرف ایک میں نے آپ کو جتنی بھی آج گفتگو کی، یہ صرف میں نے آپ کو ٹیزرز دیے ہیں۔ اگر ان کو میں کھولنا شروع کر دوں کہ میں کس پیرائے میں بات کر رہا ہوں، کس چینل کی میں بات کر رہا ہوں، اور کس میڈیم کی بات کر رہا ہوں، میڈیم سے مراد ہوتا ہے ذریعہ۔ اس کے اندر کسی ایک آپ پلیٹ فارم کی بات کر لیں آسان الفاظ میں، یوٹیوب کی، فیس بک کی، اب تو سنیپ چیٹ بھی آ گیا، دیگر چیزیں بھی آ گئیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ فون، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کی ہاتھ میں ہے،
اور جن بچوں کو نہیں بھی پتا کہ یہ چیزیں کیا ہے، ایک دم اشتہار کی صورت میں ان کے سامنے یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو کب ان کو ڈیفائن کیا جائے گا کہ یہ ولگیرٹی ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ مزید اس کی تفصیلات آپ کے سامنے نیکسٹ آنے والے کسی ولاگ میں رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔